بڑے سال پہلے میں نے ایک پیکج بتایا تھا، تھوڑے بندوں کو یاد ہوگا۔ بہت سال پہلے میں نے ایک پیکج بتایا تھا، آج صرف اس کو دہرا دیتا ہوں، آپ کو یاد ہو تو مجھے پھر آپ نے خود بتانا ہے۔ وہ پیکج یہ تھا کہ اللہ کے خزانوں میں اتنا دو کہ دل دہل جائے، اندر کا دل ہل جائے، اپنا دل ہل جائے، جھٹکا لگے، ادھر دل ہلے گا، ادھر عرش ہلے گا، ادھر عرش ہلے گا، ادھر فیصلے ہو جائے۔ کیوں جی، سنا تھا کسی نے؟ ہاں، انہوں نے وہ مجھے میرے لفظ لوٹا دیے، وہ جو میں نے اس وقت لفظ کہے تھے۔ انہوں نے کہا صدقہ وہ جو دل ہلا دے، وہ لفظ لوٹا دیے۔ پتہ نہیں کتنے سال پہلے، کسی کو یاد ہے کتنے سال پہلے یہ بات میں نے کہی تھی؟ 2017 میں کہتے ہیں میں نے عرض کیا تھا، صدقہ وہ جو دل ہلا دے، اور دل ہلا دے۔ اچھا، بہترین برانڈ کا موبائل، جوتا، گاڑی، چیزیں، اس لینے میں دل نہیں ہلتا، خوش ہوتا ہے، اور اللہ کو دینے میں دل ہلتا ہے، اور جب یہیں ہلتا ہے وہیں عرش ہلتا ہے، اور وہیں فیصلے ہو جاتے ہیں۔ سوتے وقت سورۃ اخلاص ایک عمل ہے، یہ 3 بار دائیں طرف کے تصور سے پڑھیں، اور 3 بار بائیں طرف کے تصور سے پڑھیں، اور 3 بار آسمان کی طرف اس تصور سے پڑھیں۔ 3 بار پڑھیں تو دائیں طرف پھونکیں، 3 بار پڑھیں تو بائیں طرف پھونکیں، اور 3 بار پڑھیں تو آسمان کی طرف پھونکیں۔ یہ عمل کیا ہے اور کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو ایک لفظ یاد رکھیے گا کہ تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، یا ہر تجربے میں پوری دلیل دی جائے۔ تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے، تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے، اس کے لیے کامل یقین ہو، مکمل یقین ہو۔ اندرون سندھ میں گیا ایک کنویں پہ، اب بھی وہ کنواں بیلوں سے چلتا ہے، 7 مندر ہے ہندوؤں کا۔ اس کنویں میں پیسے بھی ڈالتے ہیں، فروٹ، سبزیاں، پھل، روپے، جو چیز اس میں ڈالتے ہیں۔ فروٹ، پھل، سبزیوں کی وجہ سے اس کنویں کے پانی میں سخت عفونت ہے، لیکن اس کو جب کنواں چلتا ہے پیتے ہیں، کہتے ہیں یقین ہے کہ اس میں کامل شفا ہے، مسائل کا حل ہے، مشکلات سے دوری ہے۔ تجربہ دلیل کا نہیں، یقین کا محتاج ہوتا ہے۔ سورۃ اخلاص، مشرکین نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب سے آپ اپنے رب کا تعارف کروائیں، وہی رب مشرکین کا بھی ہے، کفار بھی اسی رب کو مانتے تھے، پر کہتے تھے آپ کا رب کیا ہے جو آپ کہتے ہیں، اس کا تعارف کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ لفظ ان کے سنا تو جبریل آئے، سورۃ اخلاص لائے کہ میرے رب کا یہ تعارف ہے، احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد ولم یولد بھی ہے، اور ولم یکن لہ کفوا۔ اب ایک چیز آپ محسوس کریں، سورۃ اخلاص میں پہلے احد آیا ہے، قل هو اللہ احد، کوئی نقطہ نہیں، اللہ الصمد، کوئی نقطہ نہیں، اور آخر میں پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، کوئی نقطہ نہیں۔ یہ جو لفظ احد ہے نا، حضرت بلال کو سمجھ آ گیا تھا، جتنا ظلم، استبداد، آگ پہ گھسیٹنا تکلیف، ان کے منہ سے ایک لفظ نکلتا تھا، احد احد احد، بس وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، وہی ہے۔ یہ جو وحدانیت اور احد ہونا ہے، یہ شیاطین اور جنات اور خبائث کو کھا جاتا ہے، وہ احد ہے۔ اور جب یہ لفظ آپ پڑھتے ہیں تو وہ جناتی اور شیطانی چیزیں جو آپ کے ساتھ ہر وقت ہیں، آپ کے دسترخوان پہ بھی ہیں، آپ کے بستر پہ بھی ہیں، آپ کے بیت الخلاء پہ بھی ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہیں، اس لیے بندہ جب سلام کرتا ہے گھر میں جا کے تو وہ شیطانی چیزیں کہتی ہیں ایک دوسرے سے، ہٹ جاؤ، اس گھر سے نہ کھانا ہے، اس گھر سے نہ کھانا ہے، اس گھر میں نہ آرام ہے، نہ اب دونوں چیزیں اس گھر میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایک حیرت انگیز طاقتور نام اللہ جل شانہ کا لیا جاتا ہے جس سے وہ شیطانی چیزیں ہٹتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے زندگی میں سورۃ اخلاص پڑھنے والا وہ شیطانی حملوں سے محفوظ، شیطانی حملوں سے محفوظ، برے خواب سے محفوظ، بری موت سے محفوظ، ایسی موت جو غفلت سے آ جائے۔ کتنے لوگ سوئے پھر نہ اٹھ سکے، کتنے لوگ سوئے پھر واپس نہ آ سکے، اور سورۃ اخلاص اور سورۃ اخلاص کے ساتھ جو موکلات اور فرشتے ہیں وہ اس بندے کے دین، ایمان اور دل کی روشنی کو قائم رکھتے ہیں۔ اس لیے قبر والوں کے قریب
کلمے کے بعد جو سب سے بہترین مبارک اور معتبر اور مستند اور بابرکت نورانیت چیز سورت اخلاص ہے. درود پاک بھی ہے، سارا قرآن بھی ہے، سارے اللہ کے نام بھی ہیں، پر سورت اخلاص قبر والوں کو بہت اچھی لگتی ہے، اور قبر والوں کو بہت مرغوب ہے، اور قبر والوں کو بہت محبوب ہے. قبر والوں کو بہت محبوب ہے سورت اخلاص. کیوں؟ سورت اخلاص میں اصل اللہ ہی اللہ ہے، اور یہ اللہ کا تعارف ہے، اور 100% تعارف ہے. کیوں؟ زندگی میں 100 سہارے 100 آسرے ہوتے ہیں، موت کے بعد صرف ایک ہی آسرا ہے. وہ آسرا ہے لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. مولا سارے چھوڑ گئے، سارے چھوڑ گئے، اب تو ہی ہے اور تو ہی ہے. اپنے پیاروں کو سورت اخلاص کا ہدیہ کبھی نہ بھولا کرے، کبھی نہ بھولا کرے. اس دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کو کبھی نہ بھولا کرے. ان کو اخلاص کا ہدیہ دیا کریں، ان کو اعمال کا ہدیہ دیا کریں، درود کلمے کا ہدیہ دیا کریں، کلمے کا ہدیہ دیا کریں. میرے پاس سینکڑوں واقعات ہیں، میں انہیں سینکڑوں ہی کہوں گا، ہزاروں اگر کہہ دوں تو شاید میں مبالغہ نہیں کروں گا. کہ جی آپ کے والدین کو ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، ہمارے کام بن گئے. اصل میں وہ اعمال کا ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور اللہ پاک خوش ہو کے اللہ کو اس کے کام بنا دیتا ہے. کام کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. کہ آپ کے والدین کو ہم مسلسل یہ ہدیہ کر رہے ہیں، آپ کی ہمشیرہ کو مسلسل یہ ہدیہ کر رہے ہیں. یہ سورت اخلاص سوتے وقت پڑھنا، دائیں طرف حیرت انگیز موکلات ہوتے ہیں، حفاظت ان کے ہاتھوں میں غرز ہوتے ہیں، اور جو جناتی شیطانی چیز وسوسوں کی شکل میں کسی بھی شکل میں آتی ہے، اللہ پاک اس کا نظام بہتر کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں. علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں النوم نصف الموت، نیند آدھی موت ہے، نیند آدھی موت ہے. اور نیند کے بعد پتہ نہیں کائنات کا نظام کیا ہے، کیا اتار کیا چڑھاؤ، کیا صبح کیا شام. سورت اخلاص اس کو سنبھالتی ہے. سورت اخلاص حفاظت کے لیے چھاؤں بن جاتی ہے، پرندہ جیسے بچہ اس کے لیے پر بن جاتی ہے، اور سورت اخلاص حفاظت کا انوکھا نظام بن جاتی ہے. سورت اخلاص، سورت اخلاص تاثیر ہے اور مٹھاس ہے اور ایک چاشنی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھل کا اپنا مٹھاس ہے، اپنا ذائقہ ہے. میری طرف دیکھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اپنا مٹھاس ہے. اسی طرح سورت اخلاص چاشنی ہے، ذائقہ ہے. اب یہ بتائیں مجھے، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان میں جن چیزوں میں آپ نے میٹھا ڈالنا ہوتا ہے، اگر ان چیزوں کو سب کچھ کر لیں اور میٹھا نہ ڈالیں، میٹھا نہ ڈالیں تو میٹھا ہی اس کے ذائقے کو بناتا ہے. سورت اخلاص مٹھاس ہے آپ کے سارے دسترخوان کا. روحانی دسترخوان جتنے بھی ہیں ان کا سورت اخلاص مٹھاس ہے، مٹھاس ہے. کتنے واقعات اور روایات ایسی ہیں کہ سورت اخلاص قبر کے قریب پڑھی، صاحب قبر نے کہا کہ آپ کا جو ہدیہ بھیجا ہوا ہے ہمارے ہاں اتنا محبوب ہے کہ ہم سارے اس کو تقسیم کر رہے ہیں. اور کتنے واقعات ہیں کہ 70 سال پہلے کوئی اللہ والے آئے تھے، انہوں نے آ کے ہماری قبر میں 17 بار یا 21 بار مختلف روایات سورت اخلاص پڑھ کے ہدیہ کیا. آج 70 سال ہو گئے، اس ہدیے کی برکتوں کو بانٹتے 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 وہ ختم نہیں ہو رہا. خواجہ نظام الدین عالیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک درویش تھے، ان پہ فاقہ، غربت، تنگ دستی آ گئی. آخرکار فرمانے لگے اپنی لونڈی کو، میری وجہ سے تو بھی کئی دن بھوکی رہتی ہے، میں چاہتا ہوں تجھے فروخت کر دوں، اور تم فروخت میں جو پیسے آئیں گے 4 دن میرے بھی سکون سے گزریں گے، اور تو بھی کوئی ایسی جگہ جائے گی جہاں تجھے 2 وقت کا کھانا تو مل جائے گا. چلے گی آقا، آپ بادشاہ ہیں، آقا ہیں، میں غلام ہوں، آپ کی جو منشا. اور ایک درخواست بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے ایسی جگہ فروخت کیجیے گا کہ جہاں کوئی مجھے نماز تسبیح اعمال اس میں کوتاہی نہ ہونے پائے، اور وہاں میرے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، اس کے ہاتھوں مجھے فروخت کیجیے گا. سوچ سوچ کے کہنے لگے، اس وقت تو اللہ کے نیک بندے دلی میں حضرت غریب نواز نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ انہیں کے ہاں چل پڑے. جب وہاں گئے، نہیں، اس خاتون نے کہا نہیں، وہ اللہ کے ولی ہے ہی نہیں. کیسے کہہ رہی؟ اس زمانے میں ان سے اللہ کا بڑا ولی ہو کون سکتا ہے؟ انہوں نے اپنے مرشد بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی انتہا کر دی، آزمائشوں کی انتہا کر دی، اور ان کی سختیاں اور ان کی تلخیاں. اور شیخ بہت جلالی تھے، بابا فرید، نام مسعود تھا، مسعود، فرید الدین، بہار الدین، یہ القابات ہوتے ہیں. نصیر الدین، نظام الدین،
محمود الدین، یہ القابات اولیاء کے ساتھ لگتے ہیں، اصل نام تو حضرت معین الدین کا نام اصل تو حسن ہے، لیکن وہ اگر نہیں ہے تو کون ہے؟ تو وہ لوڈی کہنے لگی مجھے ان میں 3 اعتراض ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ لنگر کا کھانا کھاتے ہیں، لنگر کا کھانا تو فقراء کا لنگر ہے، فقراء کے لنگر میں درویش کھانا کھائے، درویش تو رزق کی حلال کھاتا ہے، فقراء کا لنگر کھا رہا اور فقراء کا لنگر تو درویش کھا ہی نہیں سکتا۔ دوسری چیز یہ ہے میں نے آج تک ان کی تعریف ہی سنی ہے، آج تک ان کی خوبیاں ہی سنی ہیں، آج تک ان کی کرامتیں کمالات برکتیں اور خیر کی باتیں ہی سنی ہیں، میں نے آج تک ان کے خلاف قصے افسانے اعتراض الزام بہتان شک وسوسے سنے ہی نہیں۔ کیوں؟ اعتراض تو انبیاء پہ بھی ہوئے، آل رسول اصحاب رسول پہ بھی ہوئے، کیا یہ انبیاء سے بڑھ کے ہیں؟ اور تیسرا دو اعتراض، تیسرا یہ ہے کہ میں نے آج تک کسی دکھ میں مبتلا نہیں دیکھا۔ یہ واقعہ میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں، آج کا موضوع بھی کسی زخم، کسی غم، کسی تکلیف، کسی درد، کسی دکھ میں مبتلا نہیں دیکھا، کسی گھریلو دکھ، کوئی جسمانی دکھ، کوئی کاروباری دکھ، کوئی رزق کا، کسی کا، ہر وقت سکھی ہے اور سکون ہے۔ مجھے شاید لگے کہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، کیوں نہ ہم چل کے یہی سوال خود شیخ سے ہی کر لیتے ہیں، شیخ ہمیں جواب دے دیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور حالات تنگ ہو گئے ہیں، لونڈی ہے، میں نے اس کو کہا فروخت، لیکن آپ کے 3 اعتراض ہیں، ڈرتے ڈرتے بے ادبی نہ ہو، تو 3 اعتراض یہ ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ آپ لنگر کھانے کی روٹی کھاتے ہیں، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ سارا جہان آپ کی تعریف ہی کرتا ہے، اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ آج تک آپ کو کسی تکلیف میں دیکھا ہی نہیں۔ اللہ کا ولی ہو اور کسی نہ کسی تکلیف میں نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے مکہ مکرمہ میں ایک درویش نے ایک بات کہی تھی، آج بھی یاد ہے، فرمایا کہ اللہ کے ولی کے ساتھ کوئی ایک ناسور ہوتا ہے، ناسور، اور وہ ناسور کسی تکلیف کی شکل میں، اس کو ناسور کہا تھا، کسی تکلیف کی شکل میں۔ حضرت نے فرمایا 3 سوالوں کے جواب کل دوں گا۔ میں نے اپنے وقت کو تقسیم کیا ہوا ہے، کچھ وقت اپنی خانقاہ میں تسبیح خانے میں لوگوں کو اللہ سکھاتا ہوں، کچھ وقت گھر، کچھ وقت میں عبادت، کچھ وقت آرام، اور کچھ وقت میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں، جنگل سے میں لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں، تو میرے وقت مقرر آپ نے کیے ہوئے ہیں۔ ایسا وقت آپ فلاں وقت میں شہر کے دروازے پہ آ جانا، میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا، جب لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا تو آپ میرے پیچھے چلتے آنا، بس نہ بولنا، نہ کچھ سوچنا، نہ کچھ کرنا، سنتے آنا تو کہتے کیا ہے۔ تو لکڑیاں کاٹ کے وہ پہنچ گئے، درویش بھی ان کی لونڈی بھی، یہ اللہ والے حضرت خواجہ نظام الدین لکڑیاں کاٹ کے تشریف لائے، جب لکڑیاں کاٹ کے کندھے پہ رکھی، اب یہ لکڑیاں آگے آگے یہ درویش اور ان کے آدمی پیچھے پیچھے۔ اب لوگوں نے کہنا شروع کیا، ہر بندے کی اپنا بول تھا، واہ سبحان اللہ، کیا اللہ والے ہیں، لوگوں کی جیب پہ نظر نہیں، خود لکڑیاں کاٹ کے لنگر چلا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے سبحان اللہ، کیسے ولی ہیں، وہ کہنے لگے ان لکڑیوں سے اتنے لنگر چلتے ہیں، یہ سب ڈرامہ ہے، اندر اندر لوگ مان دیتے ہیں، کہتے جی میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کسی نے پیچھے عورت بھی لگائی ہوئی ہے، کسی نے پھول، کسی نے دھول، کسی نے الزام، اب یہ سنتے رہے خاموش۔ جب پہنچے نا حضرت کی خانقاہ آستانے میں، تو لونڈی کہنے لگی حضرت بس ایک سوال کا جواب مل گیا مجھے، میں آج تک آپ کی تعریف ہی سنی تھی، آج لوگوں نے تعریف کم اعتراض زیادہ کیے ہیں، باقی 2 سوالوں کا جواب آپ سنیے۔ اور میں لکڑیاں بیچتا ہوں اور اللہ سے میں نے برکت مانگی ہے، میرا رب اس میں اتنی برکت دے دیتا ہے، اتنی دے دیتا ہے کہ سارا لنگر کھانا میں چلاتا ہوں تو میں خود بھی کھاتا ہوں، تو رزق تو میرا ہے، اللہ نے مجھے دیا۔ تو میرے 2 سوال کا جواب بھی مل گیا، اور 3 سوال کا جواب، اور میں یہ میرے اور اللہ کے درمیان تھا، اب میں نے وعدہ کر لیا تو بتاتا ہوں، پیٹ سے کپڑا ہٹایا، ایک زخم تھا، اس میں کیڑا بیٹھا ہوا تھا، تو میں جب یہ کیڑا مجھے کاٹتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تلوار کا وار، اور میں نے اس کا بہت علاج کیا، ٹھیک نہیں ہوا، میں نے اسے اللہ کی رضا سمجھ کے چھوڑ دیا، اور روز اس کے درد دکھ تکلیف میں مبتلا ہوں، مخلوق سے چھپاتا ہوں اور خالق کو بیٹھ کے بتاتا ہوں۔ اس کا نظام کیا ہے، اس نے کس کو کیسے رکھنا ہے، اس نے کس کو کتنا دینا ہے، بعض اوقات اپنوں سے تھوڑا کر دیا جاتا ہے۔ اور میں ہم سنیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ہم جس کو عذاب کا ارادہ کرتے ہیں، جس کو عذاب کا ارادہ کرتے ہیں
اور وہ ہمارا دوست نہیں ہوتا. ہم اس کی نیکیوں کا صلہ اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں. دولت، عزت، عروج، کمال، لذتیں، مزے، میوے، مسائل، اس کی نیکیوں کا صلہ دے دیتے ہیں. حتیٰ کہ جب مرتا ہے تو اس کی نیکیوں کا صلہ اس دنیا میں ہوتا ہے، آخرت میں خالی چلا جاتا ہے. اور جس سے ہم بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اگر غور سے سننا، اب تو پیارے تسبیح خانے آئے ہیں، اور جس سے ہم بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کی نیکیوں کا صلہ دنیا میں نہیں دیتے، اور لوگ اس کو تانے دیتے ہیں. یہ تانا یاد رکھیے گا تو عام ملتا ہے. لوگ اس کو تانے دیتے ہیں، کیا ملا، کیا پایا، کیا حاصل کیا، اتنا سے ٹھوکریں کھائیں، کڑیاں رگڑی، ماتھے رگڑے، یہ جا رہا ہے تسبیح خانے، وہ جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، ملا کیا، کیا پایا. اور میں لوگ اسے تانے دیتے ہیں، اور لوگ اس پہ ہنستے ہیں، اور لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں. اور ہمیں پتا ہے یہ ہنسنا، اعتراض اس کے لیے اور زیادہ نفع مند ہے. ہم اس کی نیکیوں کا صلہ اسے دنیا میں نہیں دیتے. اور ایک اور بات میں ہے کہ جب آخرت میں بندہ دیکھے گا ان دکھوں کا یہ بدلا، ان تکلیفوں کا یہ بدلا، ان اعتراضوں اور لوگوں کی باتوں کا یہ بدلا، تو میں کہا کاش میرا جسم کینچیوں سے کاٹا جاتا، اتنی تکلیف دی جاتی، اور میں صبر کرتا. زندگی کے تجربات میں ایک چیز اپنے دامن میں باندھ لیں، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی. اس وقت سے پہلے کہ جب میں بے بس کر دیا جاؤں، اس سرمایہ اکٹھا کرے. ہمارے ایک دوست تھے، آٹو کا کام تھا ان کی والدہ بیمار تھے، تو والدہ کو انہوں نے ایک پرائیویٹ ڈاکٹر تھے ان کے ہاں، انہوں نے ان کو داخل کیا ہوا تھا. جب ہم گئے تو وہ کہا جی ڈاکٹر صاحب کا وزٹ کا وقت، باہر بیٹھے. میں نے کہا باہر کیوں بیٹھے؟ ساتھ جو کامن ورلڈ ہے ہم اس میں چلتے ہیں، مریضوں کی عیادت کرتے ہیں اس نیت سے. سرکار نے فرمایا جو صبح عیادت کرے گا شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، جو شام کو کرے گا صبح تک کرے گا. میں گیا نا تو ایک بندے کے دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں، رانوں کے قریب سے پڑا ہو گیا. کیا ہوا؟ تو اس نے جو اپنی کہانی سنائی، کہا کہ میرے پاؤں پہ تھوڑی سی چیر لگی، بس اس کے بعد وہ زخم بنا، اس کی مرہم پٹی بہت کی، علاج ٹھیک نہ ہوا، پھر انگوٹھا انہوں نے کاٹ دیا، پھر کچھ عرصہ ٹھیک ہوا، پھر علاج زخم بڑھا، پھر میرا آدھا پاؤں کاٹا، پھر پورا پاؤں کاٹا، پھر آدھی پنڈلی کاٹی، پھر پوری پنڈلی کاٹی، پھر گھٹنا کاٹا، پھر گھٹنے کے اوپر سے کاٹ دیا، اور میں ٹھیک ہو گیا. میری ٹانگ ٹکڑے 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 کٹتے. میں گھر آ گیا، کچھ ہی عرصے کے بعد اس ٹانگ پہ وہی شروع ہو گیا، اور یہ ٹانگ بھی کٹتے کٹتے ویسی کٹی ہے. اور ایک عجیب بات ہے، آج اس کے الفاظ مجھے پتہ نہیں وہ زندہ یا فوت ہو گیا، اس بات کو بھی 30 سال کے قریب عرصہ ہو گیا. مجھے زندگی کا وہ لفظ یاد ہے، کہنے لگا میرے جی میں تھا میں اپنے قدموں سے چل کے حج کرتا، میں اپنے قدموں سے چل کے مسجد میں جاتا، میں اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا. ایسے نظر اپنی طرف دوڑا کے نا، نیچے پاؤں کی طرف، نیچے ایسے نظر دوڑا کے کہنے لگا قدم ہی کہاں ہے. مشہور پامسٹ تھے ایم اے ملک، میرے کچھ عرصہ زہری علاج رہے، بہت بڑے پامسٹری کے استاد تھے. ہاتھوں کی لکیروں، علم ہے، علم کی حد تک ٹھیک ہے. مجھے کہنے لگا کہ میں جیل میں گیا اور موت کا قیدی تھا کال کوٹری میں. اس کو میں نے کہا ہاتھوں کا پرنٹ دے. اس نے ہاتھ ایسے آگے کیا، کہنے لگے اسی کو کاٹ کے لے جا، پرنٹ کی کیا ضرورت ہے، صبح تو اس جسم نے ختم ہو جانا. یہ بے بسی. ایسے ہاتھ کیسے کیا؟ میں نے اس کو کہا ہاتھ کا پرنٹ دے، میں نے لکیریں دیکھنی ہے، تیری قسمت، تیری مقدر، تیرا نصیب جو تیرے قدرت نے لکھا ہے. تو نہیں، یہ ہاتھ کاٹ کے لے جائیں. آپ کو ہاتھ کا پرنٹ کیوں لیتے ہیں؟ ہماری زندگی کے مراحل بے بسی میں چل رہے ہیں. ایک طاقتور چیز ہے وہ ہے دعا، ایک طاقتور چیز ہے وہ ہے کوئی عمل، ایک طاقتور چیز ہے وہ ہے کوئی ایسی چیز جو مجھے اس بے بسی سے نکال دے. وہ صرف غیبی نظام ہے اور کوئی نہیں. میں اپنے لفظ کو پھر دہرا رہا ہوں، وہ غیبی نظام ہے اور کوئی نہیں. وہ غیبی نظام ہی مجھے بے بسی کی زندگی سے نکال سکتا ہے. وہ ایشور ہے، وہ گاڈ ہے، وہ دیوتا ہے، وہ اللہ ہے، وہ ایلیہ ہے. کوئی بھی نام دے دے، اس رب کو کوئی نام دے، رام کہیں، کوئی نام دے دے، وہی ہستی ہے جو مجھے اس بے بسی کی زندگی سے نکال سکتی ہے. اس ہستی کے علاوہ کوئی ہستی نہیں. نہرو نے لکھا کہ میں جیل میں تھا. نہرو نے، جواہر لال نہرو، والد موتی لال تھے. گھر کے سامنے نہر تھی تو اس کی وجہ سے نہرو کہنے لگا میں جیل میں تھا، انگریز کی جیل تھی، کہتے تنہائی تھی. بعض اوقات کھویا کھویا اتنا بے بس کہ چپ کر کے بیٹھا ہوتا تھا. گلہریاں میرے اوپر چڑھ جاتی تھی. گلہریاں یہ سمجھتی تھی یہ اچھی کوئی مردہ چیز ہے، بالکل چپ سے بیٹھا ہوتا تھا. ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے جو دعا کی شکل میں سامنے آ جاتی ہے. مجھ کو دعا کی شکل میں کسی کی بھیجی ہوئی دعا، میری کی ہوئی دعا، کسی کی میں بھیجی ہوئی دعا،
मेरी की हुई दुआ या किसी की हुई दुआ, मेरी मांगी हुई दुआ, दुआ नफिल की शक्ल में, सजदों की शक्ल में, तस्बीह की शक्ल में, दुआओं की शक्ल में, अमाल की शक्ल में, किसी की खिदमत की शक्ल में, किसी का दीदार करके उसके दीदार का नूर लेने की शक्ल में। हाँ हाँ, इसके बड़े मैंने तजर्बे किए हैं। कोई दुआ होती है फिर जो पीछा करती है। फिर मेरी जिंदगी की बहुत ऐसी कैफियतें हैं जहां मैं अपनी जिंदगी में बिखर जाता, मैं बर्बाद हो जाता, मैं जिंदगी में बिखर जाता, बर्बाद हो जाता। दुआ है मुझे संभालती हैं। कहने लगे दुआ के पर नहीं होते पर परवाज करती है। दुआ का रंग नहीं होता पर रंग दिखाती है और रंग लगा देती है और रंगो रंग कर देती। रंग नहीं होता, बज़ाहिर नजर नहीं आता, रंग नहीं होता, नजर नहीं आता, रंगो रंग कर देती है। जो चीज हमें बेबसी से निकालेगी वो दुआ है, वो किसी फकीर की दुआ है। इसलिए फरमाया बाप की दुआ मां से ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि मां के मिजाज, मां के अंदर जमाल होता है, बाप के अंदर जलाल होता है, और जो दुआओं में जलाल होता है वो अर्श को फौरन हिलाते हैं। जलाल होता है जहां, वो अर्श को फौरन हिलाते हैं। कोई दुआ मेरा पीछा करे, अल्लाह करे, बस ये आस है, ये आस है, अल्लाह करे मेरी दुआएं पीछा करे। मैंने सारी जिंदगी ये आस उम्मीद नाकाम न थी वे, यार वाला बदनाम न थी वे, छेकड़ी वादा अज ही हूंदा अज ता शाला शाम न थी वे। आस उम्मीद नाकाम न थी वे, यार वाला बदनाम न थी वे, छेकड़ी वादा अज ही हूंदा अज ता शाला शाम न थी वे। सारी उम्र एक आस रही कि दुआएं मेरा पीछा करें, सारी उम्र एक उम्मीद रही कि दुआएं मेरा पीछा करें, सारी उम्र तलब रही कि दुआएं मेरा पीछा करें, क्योंकि मेरा पीछा अगर दुआएं करेंगे तो मेरे काम बनते चले जाएंगे। मुझे साल हो गई मंजिलें कि खिजा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी चल गए। दुआएं मेरा पीछा करें, कोई ऐसी तस्बीह पढ़ूं, कोई ऐसा वजीफा पढ़ूं, फरिश्तों की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाएं, नेक रूहों की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाएं, और जिन्नात की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाएं, और इंसानों की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाएं। ऐसा तस्बीह, कोई ऐसा वजीफा पढ़ूं, कोई ऐसी दुआ करूं, कोई ऐसी खिदमत करूं, और किसी के साथ कोई ऐसा भला करूं, मैं मुझसे दुआएं जुदा ना हो, मेरी कब्र में भी दुआएं शामिल होती रहें, मौत के वक्त भी दुआएं सामने आके खड़ी हो जाएं, और फरिश्तों को कहें आ जाओ, और शयातीन को कहें हट जाओ, इसका कलमा न छीनो, इसका ईमान न छीनो, इसको कलमे वाली मौत चाहिए। दुआएं आके मौत के वक्त भी मेरे सामने खड़ी हो जाए और मेरा साथ दे।